پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک واقعہ ہے، بڑا پیارا واقعہ، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی نے بزرگ گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے دعا دی۔ عمر بن عبدالعزیز کو کسی شخص نے دعا دی، ابقاک اللہ، اللہ پاک آپ کی عمر لمبی کرے، آپ کی عمر آپ کی زندگی لمبی کرے۔ اب ایک شخص نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بہت بڑے اللہ کے ایک ولی مجدد گزرے، شخص نے دعا کیا دی ہے، ابقاک اللہ، اللہ پاک تیری عمر کو لمبا کرے۔ اب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے جب اس شخص کی یہ دعا سنی نا تو آپ نے فرمایا، ھذا قد فرغ منہ، ھذا قد فرغ منہ ادعو بالصلاح، اے شخص کہ تو میرے لیے عمر کی دعا کر، جبکہ میری زندگی جتنی ہے وہ مقرر ہو چکی ہے۔ میرے لیے تو لمبی عمر کی دعا کر رہا ہے تو میری عمر جتنی ہے وہ مقرر ہو چکی ہے۔ ادعو بالصلاح، میرے لیے نیکی کی دعا کر، اس کی دعا کر، نیکی کی دعا کر۔ اب ذرا غور کریں پیارے بھائیوں کہ دیکھیں ہماری زندگی مقرر ہو چکی ہے، کتنے سال ہم نے رہنا ہے اس دنیا میں، کس طرح زندگی گزارنی ہے یہ اللہ پاک نے لکھ دیا۔ کتنے سال رہیں گے، 60 70 سال جتنے رہیں گے یہ مقرر ہو چکا ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہے، لوگ دعا دیتے ہیں اللہ پاک آپ کی زندگی لمبی کرے، اللہ پاک آپ کی عمر لمبی کرے۔ اچھا ہم بھی بعض اوقات خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو میرے کو اللہ پاک اس نے لمبی عمر کی دعا کی ہے۔ اب اللہ کے نیک ولی کا انداز دیکھیں، فرمایا اے اللہ کے بندے تو میرے لیے لمبی عمر کی دعا کر ہے، وہ تو اللہ نے مقرر کر دی ہے، وہ جب اللہ چاہے گا وہ میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو دعا کر، ادعو بالصلاح، میرے لیے نیکی کی دعا کر کہ میں نیکیاں کروں۔ ہم ذرا غور کریں، ہم کسی کو دعا دیتے ہیں، لمبی عمر کی دعائیں دیتے ہیں، اس کو نیکیوں کی کبھی دعا۔ اچھا بعض وقت لوگ غصہ بھی ہو جاتے ہیں، کسی کو دعا دینا، بھیا میری دعا ہے کہ تو چنگے کام کرنا ہے۔ اگر کسی کو کہہ دینا کہ میری دعا ہے کہ تو چنگے کام کر لائے، آگے سے پتہ کیا جواب آئے گا، اچھا میں برے کام کرے، میں برے کام کرے تو میں گندا سمجھے ہوئے جگہ تو میرے لیے دعا کر لے۔ اب آگے سے اگر ہم دعا کسی کو کہنا کہ میری دعا ہے کہ تو 5 وقت کا نماز ہی پڑھے، بن جائے 5 وقت کی نماز پڑھے، آگے سے آئے گا عباس کا ہے تو بڑی دعا دے رہا میں نماز کو نہیں پڑھا۔ یہ جملے بعض اوقات آگے سے سنائی دیے جاتے ہیں، تو کسی کو اچھے کام کی دعا بھی دینا لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ حکم دے رہے ہیں کہ میرے لیے نیکی کی دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے نیکیوں کی توفیق دے، اچھے کام کرنے کی توفیق دے تاکہ میں اچھے کام کروں اور اللہ کا پیارا بن جاؤں۔ لیکن ہم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، تو یہ ہمارے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ ہمارے لیے دعا کرے کہ میں نیکیاں کرنے لگ جاؤں، میں اچھے کام کرنے لگ جاؤں، اس چیز کی دعا کیا کرے۔ اللہ پاک اچھا کسی کو صدقہ قرار دے، کسی کو پیسے دے، کچھ بھی دے، آپ اس کو ساتھ میں کہا کریں یار میرے لیے دعا کرنا اللہ پاک مجھے نمازی بنا دے، میرے لیے دعا کرنا اللہ پاک میں مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق دے، میرے لیے اس کو ساتھ میں کچھ بھی دینا، اس کو ساتھ کہا کریں یار میرے لیے دعا کرنا اللہ پاک مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، میرے لیے دعا کرنا اللہ پاک مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ لمبی عمر کی بھی دعا مانگنی چاہیے لیکن ساتھ میں نیکیوں کی دعا مانگنی چاہیے۔ آگے سنیے گا، بڑی پیاری بات ہے، بعض بات ہمارے دل میں آتا ہے کہ
آپ لمبی عمر ہو جائے گی، اصل میری عمر لمبی ہے، وہ جی فلاں کی عمر لمبی ہے، تو لمبی زندگی جی کر گیا ہے، چنگا وقت گزار کر گیا ہے. تو لمبی عمر جو ہے نا یہ فائدہ نہیں دیتی. اگر آپ کی عمر لمبی ہے، 80 سال 100 سال زندگی گزار کے جاتے ہیں تو یہ فائدہ نہیں. حکمرانوں کی آپ کتنے حکمران ایسے ہیں، اکا دکا چند ایک نوجوان حکمران ہیں، باقی سارے بوڑھے بابے جن کی 70 سال 60 سال 50 80 سال عمر ہے، بڑی بڑی عمر والے ہیں، وہ زندگی گزارے. اب کیا وہ اچھی کام کر کے جا رہے، کیا ان کی عمر جو لمبی ہے، کیا لمبی عمر سے فائدہ ہوگا؟ اللہ پاک کیا فرماتا ہے، بڑی پیاری بات سنیے گا توجہ سے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. لمبی عمر اگر وہ زندگی جی جائیں تو لمبی زندگی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے. ایک قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے کہ لمبی زندگی اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ دیکھنے والا ہے جو تم کام کرتے. یہ قرآن پاک نے یہ فیصلہ کر دیا کہ 80 70 100 سال زندگی گزار کر گئے تو یہ لمبی زندگیاں جو ہے یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے. اللہ کے عذاب سے کیا بچائے گی؟ اچھے کام. اللہ کے عذاب سے کون سی چیز بچائے گی؟ نیکیاں. اللہ کے عذاب سے کون سی چیز بچائے گی؟ نماز. لمبی زندگیاں نہیں بچائے. اچھا بعض لوگ سوچتے ہیں یار دیکھ وہ فلاں کا بزرگ 80 سال زندگی جی کر گیا ہے، کوئی 100 سال زندگی جی کر گیا ہے، وہ جی لمبی عمر پا کر گیا ہے، تو آپ اس پر کرم ہی کرم ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں. اچھا ہمارے کئی ایسے آباب ہوتے ہیں جو مطلب بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، بڑے، ان کی عمر بھی بڑی ہوتی ہے، 70 80 سال ان کی عمر ہوتی ہے. اچھا ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی لمبی عمر ہے، بزرگ بندہ ہے، اس کے تو مزے ہی مزے، سارے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. آیا کہ اس کی جو لمبی عمر ہے، بڑی عمر ہے، وہ اللہ کے عذاب سے اس کو بچائے گی؟ نہیں. لمبی عمر جو ہے نا اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی، نیکیاں اللہ کے عذاب سے بچائیں گی. حضور نبی پاک کی ایک حدیث سنیے گا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ای الناس خیر. حضور سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سے بہترین انسان کون ہے؟ لوگوں میں سے بہترین انسان کون ہے؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ. جس بندے کی زندگی عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، اور اس کے عمل اچھے، فرمایا لوگوں میں بہترین انسان. نبی پاک نے کس کو بہترین اچھا انسان قرار دیا؟ اس کو اگر میں اپنی زبان میں بولوں تو یہ بڑا اچھا معزز انسان کون سا ہے؟ جو عمر لمبی ہو اس کی لیکن عمل اچھے ہو، وہ بہترین انسان. اور پھر حضور نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں سے برا انسان کون ہے؟ لوگوں میں سے برا انسان کون ہے؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ، جس بندے کی عمر لمبی ہو، زندگی لمبی گزارے، وساء عملہ، اور اس کے عمل برے ہو، فرمایا لوگوں میں سے بدترین برا انسان. یہاں الٹ ہے. نبی پاک نے جو بیان کیا حدیث آپ نے سن لی، یہاں الٹ چل رہا ہے معاشرے. جس جو 60 70 سال کا ہے، 80 سال کا ہے، لیکن سود لیتا ہے، پیسے اس کے پاس ہیں، زمینیں ہیں، جلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار بندے کی زمین بہترین، اس جیسا تو انسان ہی نہیں ہے. اس کی لوگ عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں. لیکن نبی پاک نے فرمایا وہ برا انسان کہ عمر بڑی ہے، پیسہ بھی ہے، دھن دولت بھی ہے، لیکن عمل اچھا نہیں ہے، وہ برا انسان. اور ایک بندہ ہے جس کی عمر قریب
آدمی، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، اور وہ نمبردار کچھ بھی نہیں ہے، چیئرمین بھی نہیں ہے، وزیر اعظم بھی نہیں ہے، صدر بھی نہیں ہے، پولیس والا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ہے کیسا انسان؟ 60-70 سال لمبی عمر ہے اس کی، حسن عمل اچھا کرتا ہے، فرمایا بہترین انسان، بہترین انسان ہے، اچھا خوبصورت انسان ہے، رہتا چاہے جھوپڑی کے اندر 60 سال کو، لیکن عمل اچھے کرتا ہو، وہ لوگوں میں پیارا انسان۔ میرے آقا نے جب کلمہ، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس محبوب نے جس کو اچھا قرار دیا، وہ کتنا اچھا ہو۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی عمر تو لمبی ہو رہی ہے، لیکن عمل کم ہوتے جا رہا ہے۔ جو جتنا زیادہ سیٹ بنے گا، اتنا زیادہ وہ سود کھائے گا، اتنا زیادہ وہ جھوٹ بولے گا، اتنا زیادہ غصہ کرے گا۔ جو جتنا زیادہ بڑی عمر کا ہوگا، اتنی زیادہ وہ نمازیں چھوڑے گا۔ اب ہمارے لوگوں کا کیا حالت ہوگی ہے؟ وہ جی کیا کریں جی، شکر ہے عمر بڑی ہے، کمر تنگ ہوتی ہے، درد کرتی ہے، پاؤں چلا نہیں جاتا، لہٰذا میں تو گھر میں نماز پڑھ، میں تو نماز گھر میں پڑھ۔ یہ تو کچھ لوگ تو چلو گھر میں پڑھتے، کہیں تو پڑھتے ہی نہیں، صرف کس وجہ سے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر بڑی ہو گئی ہے، چل سکتا نہیں، مجھے بیماری ہے، نماز نہیں پڑھ۔ اب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، وہ آپ کہتا ہے میں بڑی عمر کو میری عزت ہے، نہیں، اس کی عزت نہیں ہے۔ احترام اس کا جس کی عمر لمبی ہو، اچھے کام کرے، نماز پڑھے۔ تو یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، یہ گناہگار ہوتے ہیں، جہنم کے حقدار بنتے ہیں جو گھر کے اندر بلا وجہ نماز پڑھتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی، گھر کے اندر نماز پڑھ لیتے، مسجد میں آتے ہی۔ تو اس چیز پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے گا، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ بہت بڑے پیارے صحابی گزرے، انہوں نے ایک واقعہ دیکھا کہ دو شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دو شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھے، اور وہ مسلمان ہونے کے بعد اچھے کام کرنا شروع کر دی، نیکیاں شروع کر دی، نماز پڑھنا شروع کر دی، اچھے کام شروع کر دی۔ اب یہ ابن ماجہ جو حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا ہوا، توجہ کرنی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ دو شخص مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، نیکیاں شروع کر دی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ نیک مشہور ہو گئے، عبادت گزار مشہور ہو گئے تھے۔ پہلے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو لوگوں میں مشہور کیا ہوئے؟ عبادت گزار، نیک، متقی، پرہیزگار، رات کو اچھے کام کرتے، نمازیں پڑھتے تھے۔ اب ایک مرتبہ جنگ میں جانے کا حکم ہوا، ان میں سے جو ایک شخص جہاد کے اندر گیا، وہ دونوں میں سے ایک شخص جہاد کے اندر گیا اور وہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ دیکھو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، حضور کا صحابی بنا، لیکن جہاد کرنے گیا، شہید ہو گیا۔ اب وہ جو ایک سال کے بعد جو دوسرا بھائی تھا، دور تھا، اس نے بھی جہاد کے اندر گیا، وہاں جہاد کیا، شہید ہو گیا۔ دونوں صحابی ایک پہلے ایک سال شہید ہوا، ایک سال بعد شہید ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کے وقت خواب دیکھا کہ ایک شخص جو پہلے شہید ہوا اور ایک شخص جو ایک سال بعد شہید ہوا، جو ایک سال بعد شہید ہوا تھا نا، وہ جنت میں پہلے چلا گیا، جو ایک سال بعد شہید ہوا وہ جنت میں پہلے چلا گیا، اور اس نے آ کر پہلے شخص کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کر، یعنی جو ایک سال بعد شہید ہوا ہے وہ جنت میں کیا ہے؟ پہلے چلا گیا، اور جو ایک سال پہلے شہید ہوا تھا اس کو بھی اپنے ساتھ جنت ملے گی۔ اب حضرت طلحہ بن عبید اللہ صحابی رسول صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں حیرانی کی کون سی بات ہے؟ ایک شخص نے جنت میں داخل کرایا ہے، پوچھنا کیا تھا؟ فرمایا بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جو شخص
شہید ہوا ہے وہ 1 سال پہلے شہید ہوا ہے تو جنت میں بھی پہلے جانا چاہیے، جنت میں بھی پہلے جانا چاہیے، اور جو 1 سال بعد شہید ہوا ہے جنت میں بعد میں جانا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی کیا تو جانتا نہیں ہے کہ جو 1 سال پہلے شہید ہوا ہے وہ تو اس کے عمل ختم ہو گئے، اس کی نیکیاں رک گئی، جو 1 سال کے بعد شہید ہوا ہے اس نے 1 سال میں رمضان بھی پایا، رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، اچھے کام بھی کیے ہیں، نیکیاں بھی کی ہیں، اور نیکیاں کرنے کے بعد اس کی نیکیاں بڑھ گئی۔ اب یہ اگرچہ 1 سال بعد شہید ہوا ہے لیکن اس کے نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو پہلے جنت میں داخل کیا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ حدیث پاک کی واقعہ ہم ذرا غور کریں۔ اب بعض کا ایک نوجوان بعض کا چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کی 20 سال عمر ہوتی ہے، اور ایک بزرگ 80 سال کے بعد فوت ہوتا ہے۔ اب اگر یہ بزرگ جو 80 سال کے بعد فوت ہو رہا ہے اگر اس کے کام اچھے ہوئے تو وہ نوجوان جو پہلے فوت ہوا ہے اس سے پہلے جنت میں جائے، اور اگر یہ جو 80 سال کی زندگی گزار کر گیا لیکن اس کے عمل برے تھے، اور وہ نوجوان جو 20 سال کی عمر میں فوت ہوا ہے اگر اس کے عمل اچھے تھے تو یہ 80 سال والے بابے سے پہلے جنت میں جائے گا، پہلے جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث میں بیان کیا۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ جنت میں پہلے وہ جائے گا جس کے عمل اچھے زیادہ ہوں، جس کی عمر زیادہ ہے وہ جنت میں پہلے، جس کے جو پہلے فوت ہوگا وہ پہلے جنت میں نہیں جائے۔ اب کتنے ایسے ہیں جو فوت ہو گئے، اب اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ جنت میں جائیں گے، ہم سے پہلے جنت میں جائیں گے کوئی پتہ نہیں، لیکن اگر ہم اچھے کام کر کے گئے جو ہم سے پہلے فوت ہو گئے، ہمارے اچھے کام کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں پہلے جنت میں داخل کرے۔ ابھی وقت ہے، ابھی زندگی باقی ہے، اچھے کام کریں، توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جو پہلے فوت ہو گیا ہو سکتا ہے آپ ان سے پہلے جنت میں چلے، لیکن اچھے کام کر کے نہیں جائیں گے تو پھر اللہ پاک جنت میں داخل ہے نہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، موت کو، قضاء کو، تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی الا الدعاء، مگر دعا۔ بندہ دعا کرے گا اس کی موت جو ہے اس کی تقدیر ٹال جائے گی۔ اب عمر میں اضافہ، لمبی زندگی اگر کسی کی ہے لیکن نیکیاں نہیں ہیں، گناہ کی ہیں، تو وہ سمجھ لے کہ اس کی لمبی زندگی اس کو پھنسا دے گی۔ یہ 80 سال کی زندگی کا وہ حساب بھی دے گا، وہ پھنس جائے گا۔ اور پھر حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، عمر میں اضافہ، لمبی زندگی، نیکی جو ہے نا، نیکی یہ لمبی زندگی کرتی ہے، عمر بڑھاتی ہے۔ جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کی کیا ہے، عمر ہے بڑھ جاتی ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، اچھے کھانا کھائیں گے، جو ہے نا چنگی چیزیں کھائیں گے، امیر بن جائیں گے تو ہماری عمر بڑھ جائے گی، نہیں۔ یعنی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، پیسہ، مال، دولت سے ہماری زندگی بڑھ جائے، ہماری عمر بڑھ جائے، ایسا نیکیوں سے عمر بڑھے، لمبی زندگی، پیسوں سے، دھن دولت سے زندگی عمر نہیں بڑھے گی۔ ہم نیکیاں کریں گے تو عمر بڑھے گی، نیکیاں کریں گے تو ہماری زندگی اچھی ہوگی۔ حضرت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابو طیب تبری رحمۃ اللہ پاک نے ان کو 100 سال سے زیادہ عمر دی تھی۔ ابو طیب تبری رحمۃ اللہ کو اللہ پاک نے 100 سال سے زیادہ عمر دی تھی، اور 100 سال کے شخص، آپ سوچ سکتے ہیں آج کے دور کا یا پہلے کا بھی 100 سال والا کتنا بڑا ہوتا ہے، بولا بھی نہیں جاتا اسے، کمر بھی جھکی ہوتی ہے، 100 سال کا بندہ۔ یہ بزرگ 100 سال کی زندگی پائی ہے، لیکن جسم جو تھا نا ان کا نوجوانوں کی طرح، توجہ کریں گا، بڑی پیاری بات ہے، ان کا جسم کس طرح تھا، نوجوانوں کی طرح، اور ان کا جو ذہن تھا نوجوانوں کی طرح تیز، یعنی ذہنی طور پر بھی ٹھیک تھا اور جسمانی طور پر بھی ٹھیک تھا۔